देखो भाई, ये रूहानियत के अंदर सबसे बड़ी बात ये बताऊँ आपको, कोई किताबें पढ़ के नहीं आता, ठीक है ना, कुछ सबक याद करके नहीं आता। ये हर इंसान के अंदर अल्लाह ने क्वालिटी दी है, उसके अंदर मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। वो अपनी चीज़ें कैसे खोलता है, वो सिर्फ अनमता अलैहिम पे जाके अपनी चीज़ों को खोलेगा। हमको किताब पढ़ के नहीं आते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास जो यूं कि तू बात आती है, वो कि तू हम बयान कर देते हैं। बहुत से लोग बैठे होते हैं, कोई बात ही नहीं होती है। बाज़ वक्त हम अकेला कोई आदमी बैठा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें आती हैं। तो इन बातों को पकड़ना होता है, इन चीज़ों को पकड़ना होता है। हर एक, हमारे पास कोई किताब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना हम किसी मदरसे में जाते हैं, ना कहीं से सीखते हैं। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह फरमाता है, इज़्ज़त मेरी अता है जिसे चाहूँ मैं दूँ। इज़्ज़त मेरी अता है, वो किसी चीज़ से हासिल नहीं होती। अच्छा, तो मेरे दिमाग में सवाल एक ये है कि अक्सर व पेशतर एक बात मैंने आप ही से सुनी है कि कोई भी काम या कोई भी अमल ऐसा करो, नेक अमल हो, और वो अमल आप छोड़ दो लेकिन अमल आपको ना छोड़े। इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखो, ज़िंदगी में एक शरीयत है, एक तरीक़ा, एक मार्फत है, ठीक है ना, फिर एक हकीकत है, और बात हकीकत से भी आगे है। वो अपने ऊपर है। और रूहानियत क्या चीज़ है? अच्छा, बात ये है कि रूहानियत जो है वो, मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं इसकी बेसिक मिले। मैं उसमें ट्रैक दिखा सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ कि रूहानियत है क्या, सूफीज़म क्या है, बुजुर्गान दीन क्या है, दरवेश क्या है, फ़कीर क्या है, ये कैसे बने, ये क्या हुआ। एक तो होता है कि अल्लाह ताला बस किसी को यूँ करता है और बन जाता है, कुछ मेहनत से बनते हैं, वैसे बनते हैं, लेकिन कुछ ट्रैक होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम अलम शरीफ पढ़ते हैं, हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम अलम शरीफ पढ़ते हैं। बिल्कुल। और अलम शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की। बेशक। या का नाबुदु व या का नस्तईन, तुझी से मांगते हैं, तुझी को पूछते हैं, तुझी से मांगते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब हम नमाज पे तो खड़े हो गए, सिरातल मुस्तकीम पे तो खड़े हो गए, अब हम ये उससे कह रहे हैं कि हमें सिरातल मुस्तकीम दिखा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। यार, अब हम रास्ता कौन सा मांग रहे हैं उससे? सही बात। अब रास्ता हम उससे वो मांग रहे हैं अनमता अलैहिम, इनाम व इकराम वाला, इनाम और इकराम वाला। ये रास्ता मुड़ गया, ये रास्ता अब मुड़ गया, ये रास्ता अब हमें कुछ और भी कह रहा है। देखो, नमाज पढ़ने का हुक्म कहीं नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म। अब नमाज कैसे कायम? क्या हम ये समझते हैं कि ये जो हम शरीयत की नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज हम पढ़ रहे हैं, ये तो नमाज हम पढ़ रहे हैं, कायम वाली नमाज कौन सी है? कायम वाली नमाज वो है जो अनमता अलैहिम पर है। क्या वो नमाज वहाँ कायम होती है, वहाँ आदमी की यकसुई बनती है। लेकिन ये बातें सब उन लोगों के लिए हैं जो दिलचस्पी रखते हैं, जो रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं, रूहानियत को सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमारे घर में जब इब्तिदा होती है, किसी शख्स की बच्चा पैदा होता है मुसलमान घराने में, उसको सबसे पहले अज़ान दी जाती है, उसके बाद फिर कुछ ऐसे बाद उसकी मुसलमानी कर दी जाती है, ताकि वो ये पता चले कि हाँ यार, ये हमारी सुन्नत है और ये हम मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। उसके बाद 7-8 साल की उम्र से वो नमाज पे उस पर लगा दिया जाता है, और 12 साल की उम्र से फिर वो रोज़े पर आ जाता है, ठीक है ना। अब यही बच्चे की तरबियत भी हो रही होती है। उसके बाद फिर बच्चा जब 20 साल के करीब पहुँचता है, वो ये चीज़ें उसके अंदर पक्की हो जाती हैं, ये चीज़ें समझ लो कायम हो जाती हैं, ये उसकी बॉडी में कायम हो जाती है। अच्छा, अब आप कोई भी ज़िंदगी में नेक अमल करो,
وہ اس طرح کرو کہ آپ اسے چھوڑ دو وہ آپ کو نہ چھوڑ دے. آپ اسے چھوڑ دو وہ آپ کو چھوڑ دو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 20 سال 21 سال کی وہ پڑھ کے نہ وہ نماز چھوڑے گا، نہ وہ روزے چھوڑے گا، نہ وہ قرآن چھوڑے گا. تو بھی کنٹینیو ہوگا. پھر اپنی پڑھتے پڑھتے اپنی وہ اس لائف میں آ جائے گا جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی زندگی کی اس لائف میں آ گئے، عملی لائف میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی پروفیشنل میں آ گئے، 30 سال آپ نے اس میں لگایا، پھر آپ 25 26 27 سال کے شاید میں شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر آپ بچوں میں لگ گئے، آپ کی توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی. لیکن 40 سال کے بعد جو ہے نا پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ چیزیں جب پکی ہوتی ہیں تو پھر وہ 40 سال کے بعد ایک عمر پکی ہو جاتی ہے. جو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ پکنی شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اب یہ خاص طور پہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی 40 سال سے اوپر کی ایج ہے. ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ ان کے لیے ہے. ویسے تو آدمی روحانی معاملات تو 20 سال سے بھی شروع ہو جاتے ہیں، 21 سال سے بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز شروع ہو جاتی ہے. وہ تو خیر انٹرسٹ ان کی بات ہے. میں 17 سال سے کی عمر سے تہجد پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور شوق ایک چیز ہوتی ہے، دیکھو زبردستی یار اذان ہو گئی نماز پڑھنے والا نہیں. ایک ہوتی شوق سے، دل سے، وہی روحانیت کی طرف لے جاتی، وہی اور روحانیت کی طرف لے جاتی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو ایک قدم آئے گا میں 10 قدم ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب مسئلہ ہے کیا؟ مطلب شریعت کی طرف لے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور طریقت معرفت یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ یہ صوفیزم کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ شریعت جا رہی سیدھی جنت کی طرف. جنت سے بچنا، جنت کو حاصل کرنا اور دوزخ کو سے بچنا ہے. یہ تو شریعت. ٹھیک ہے نا. لیکن کسی شخص نے کبھی یہ سوچا، اس سے ہٹ کے سوچا کہ یار مجھے اللہ اور رسول کی طرف جانا ہے، تو وہ انمتا علیہم پہ جائے گا. جیسے کہ میں نے علم شریف میں کہا، وہ انمتا علیہم کا راستہ پکڑے گا. یہ چیزیں تو ہو گئیں، پکی ہو گئیں، تو چل رہی ہیں، تو بھی کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ انمتا علیہم کو بھی پکڑے گا، اور وہیں پہ جا کر جو ہے نا ایک اسٹیج آئے گا کہ وہ فقیر بھی بنے گا، درویش بھی بنے گا خود. میری باتوں سے نہیں بنے گا. میں تو ایک ٹریک دکھا سکتا ہوں. بننا اس نے خود ہے، محنت وہ اس نے خود کرنی ہے. اور اس میں لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جو ہیں مرید ضرور ہوں کسی کے. جس سے بھی آپ مطمئن ہو اس سے آپ مرید ہوں. اور ایک بات اور کر دوں میں آپ کو کلیئر کہ پیر الگ ہوتا ہے اور مرشد الگ چیز ہوتی ہے. یہ بھی میں کلیئر کر دوں. مرشد ایک الگ چیز ہوتا ہے، پیر ایک الگ چیز ہوتا ہے. پیر کان میں صرف آپ کو راز دیتا ہے اللہ کا، لیکن مرشد جو ہے نا اننت علیہم کے راستے سے گزارتا ہے، آپ وہ لے کے جاتا ہے. چلنا آپ میں خود ہے، آپ کو چلیں گے. بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو پیروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. کیا بات ہے. پیروں پیروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر اللہ اور اللہ کی ملائکہ اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ دیکھتی ہے کہ اللہ سے تو سب پیار کرتے ہیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کس سے پیار کرتا ہے یار؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کس سے پیار کر رہا ہے؟ پھر وہ ملائکہ وہ چیزیں اس بندے کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اس کی زیارت کرتی ہیں. ایک چیز آتی جاتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، وہ ایک مقام پہ جا کے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور روحانیت داخل ہوتی جاتی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو جب تک ایک طرف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی یکسوئی نہیں بنائیں گے، جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں. بالکل آپ نے یکسوئی بنانی، آپ نے ہر چیز بنانی. آپ شروع سے چلنا ہے، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں کچھ. لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، کسی ادارے کو دے دیا، کسی اس کو. یار آپ ڈھونڈیں ایسے بندوں کو کہ یار کون بندہ ایسا مستحق ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی میں مدد خود جا کے کروں. ٹھیک ہے. ایسا بندہ ڈھونڈے. اور کوئی نہ کوئی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو کسی نہ کسی اور ایسا بندہ جس کو اللہ نے حیثیت نہیں دی ہے، اس کا رزق اپنے ساتھ رزق پا اپنے ساتھ، یعنی اس طرح سے اس کی وضاحت کرو کہ اس کا جو راشن کی سپورٹ ہے یا اور بھی ضروریات ہے، جیسے اپنے گھر کی آپ پوری کرتے ہیں اس کی بھی کریں. کیونکہ سخی کا مقام بہت بڑا ہے. سخی کا مقام تو بیان ہی نہیں ہو سکتا.
روحانیت کا ہو جائے گا، فقیری کا ہو جائے گا، سب کا ہو جائے گا، لیکن اس کا نہیں ہوگا. کیا اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں کہ سقی کا مقام میں خود بتاؤں گا سقی کہ سقی کا مقام کیا ہے. لیکن روحانیت سیکھنی ہے، بیسک سیکھنا ہے، تمام چیزیں سیکھنی ہے، تو بجائے سوال جواز کرنے کے کچھ باتوں کو غور سے دیکھیں، کچھ باتوں کو پکڑیں. ٹھیک ہے نا. آئندہ انشاءاللہ پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا اور پھر اس چیز کو ٹو بی کنٹینیو. کیا بات ہے.